إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میری دینی و اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ جس نے ہم پر انعام کرتے ہوئے اور ہم پر احسان کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ہمیں انسان بنایا بلکہ ہمیں ایمان کی دولت بخشی اور پھر ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی اور انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ کے سلسلے بھیجے کہ جس سلسلے کی آخری کڑی میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، اگر ہم اپنے شہر کی، اپنے ملک کی، بلکہ دنیا کے اکثر ممالک کی خبروں پر ایک نظر ڈالیں، روزانہ جو چیزیں ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک شخص یہ جانتا ہے کہ آج مسلمان مصائب سے دوچار ہے. دنیا کی ہر قسم کی تکلیفیں مسلمانوں پر ہیں، ہر قسم کا ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی غریب کو، کسی مزدور کو، کسی بیچارے کو پیٹ کر اور لوگوں نے مل کر مار دیا. کہیں کسی مسجد کو گرا دیا گیا، کہیں کسی مدرسے کو بند کر دیا گیا، اور اس قسم کی کئی خبریں ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ہم روزانہ پڑھتے ہیں.
آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود، دنیا کے اتنے زیادہ ممالک میں، ہمارے ملک میں اتنے زیادہ ہماری تعداد ہونے کے باوجود کیوں ہم روزانہ ذلت کے شکار ہیں؟ کیوں ہم پر رسوائی چھائی ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پر ایک زمانہ آئے گا، صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم پر یعنی مسلمانوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ جب دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، دنیا کی قومیں تم کو تکلیفیں پہنچائیں گی، تم پر حملہ آور ہوں گی، اور مثال دی کہ جیسے کوئی بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، جسے 2 دن سے 3 دن سے کھانا نصیب نہ ہو اور اس کے سامنے دسترخوان چن دیا جائے تو وہ سلیقہ لحاظ نہیں کرتا کہ دائیں ہاتھ سے کھائے گا یا بائیں ہاتھ سے کھائے گا، پہلے روٹی کھائے گا یا پہلے چاول کھائے گا، وہ کسی بات کی کوئی فکر نہیں کرتا کہ کھانا اس کے کپڑوں پر گر رہا ہے، اس کے جیسے اس کو کھا سکتا ہو ویسے کھائے گا۔ اور یہ ہماری حالت ہے کہ مسلمانوں پر ہر کس و ناکس، کیا مضبوط اور کیا کمزور، ہر کوئی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، ہر کوئی مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد بہت تھوڑی رہ جائے گی؟ کیا ہم گھٹ کر چند سو چند ہزار رہ جائیں گے؟ کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری وقت، تمہارا مقام، تمہاری طاقت گھٹ جائے گی۔ اور اس کا سبب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تم کو تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ بیٹھے، تم موت سے ڈرنے لگو گے، تمہاری نظروں میں جنت اور جہنم کی اہمیت کم ہو جائے گی، تمہارے لیے جنت اور جہنم زیادہ اہم چیز نہیں رہ جائے گی، بلکہ دنیا میں کاروبار، تمہارے بچوں کا انگریزی بولنا، تمہارے بچوں کا فیشن کے پیچھے چلنا، تمہارے بچوں کا مشہور ہونا، تمہارا ان چیزوں میں دل زیادہ لگ جائے گا، بجائے اس کے کہ دنیا اور آخرت، دنیا کے مقابلے میں آخرت تمہارے سامنے مضبوط ہو، تمہاری نظروں میں دنیا سے زیادہ آخرت کی، جنت اور جہنم کی اہمیت ہو، اس کے مقابلے میں یہ دنیا تمہارے لیے زیادہ اہم ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنے آپ پر، اپنے معاشرے پر، اپنے ارد گرد بسنے والے مسلمانوں پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھیں گے کہ عقیدے کا تمام بگاڑ ہم میں موجود ہے، ہر قسم کا شرک ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہر قسم کی بدعت ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا انکار جن معنوں میں ہو سکتا تھا، ہم ان معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اخلاق کے معاملے میں سب سے زیادہ برا ہمارا نوجوان ہے، سب سے زیادہ گندے ہمارے علاقے ہیں، تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ پسماندہ مسلمان ہیں، لوگوں سے معاملات عباد اللہ اور لوگ اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے بندوں کا، اور پھر لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے اس میں بھی ہم سب سے برے ہیں۔ بچیاں ہماری ارتداد کے شکار ہیں، بچے ہمارے دین سے دور ہیں۔ کوئی میدان ایسا نہیں، ہماری زندگی کا کوئی میدان ایسا نہیں جہاں پہ ہم رسوائیوں کا اور ذلتوں کا سامنا نہیں کر رہے ہیں، جہاں پر ہم پریشان نہیں ہیں۔ آپ جتنا سوچتے جائیں گے، جس لحاظ سے، جس اینگل سے آپ سوچنا چاہیں گے، آپ یہی پائیں گے کہ مسلمان ذلتوں کے اور رسوائیوں کے شکار ہیں، پریشانیوں کا سامنا ہر جہت سے ہو رہا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم جنت کی تعریفیں سنتے ہیں، علماء سے جنت کا بیان سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کوئی حرکت نہیں ہوتی؟ جہنم کی ہولناکیاں اور جہنم کے عذابوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ بیزار ہو گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لیے دنیا اتنی اہم ہو گئی ہے اور ہم آخرت سے اتنا زیادہ بیزار اور اتنا زیادہ اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ، بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ، اسلامی تربیت کا نہ ہونا ہے۔ ہمارا نوجوان آج اسلامی تربیت نہیں پا رہا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ اس کے ماں باپ نے بھی اسلامی تربیت نہیں پائی تھی۔ ایک بچہ مدرسہ نہیں جا رہا، نماز روزے کے بارے میں نہیں جانتا، کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ اس کے ماں باپ نے اس بات کی پرواہ کیوں نہیں کی کہ اس کے ماں باپ نے بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی تھی۔
ہماری اکثریت شہروں میں پھر بھی الا ماشاء اللہ 10-20% یعنی دروس کا اہتمام ہے، مساجد میں اہتمام ہے، مساجدیں ہیں، لوگ نمازوں کو پڑھنے جا رہے ہیں. لیکن گاؤں میں، دیہات میں، دور دراز علاقوں میں امام ہو تو وہ اللہ کا شکر ہے، ورنہ نہ کوئی نماز پڑھانے والا ہے نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے صحیح طریقے سے نماز جنازہ ادا کرنے والا نہیں، کسی بچے کی پیدائش ہو جائے تو صحیح طریقے سے عقیقے نہیں ہو رہے، نمازوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا اللہ ہی محافظ ہے. تو ایک اسلامی تربیت کا فقدان ہے، اور جو اسلامی تربیت ہو رہی ہے اس کا بھی اپنا انداز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، مومنوں پر انعام کیا کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا. یعنی ان کا رسول انسان ہے، ان کی زبان بولتا ہے، ان کے جیسا چلتا پھرتا ہے، اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک بات میں اور آپ ہم سب جانیں گے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی معلم اس دنیا میں نہیں آیا. اللہ کے نبی سے بڑھ کر، اللہ کے نبی سے اچھا تربیت دینے والا کوئی اس دنیا میں نہیں آیا. اللہ کے نبی نے 23 سالہ زندگی میں صحابہ کو جہالت کی تاریکیوں سے علم کے پہاڑوں پر پہنچا دیا، زمین کو آسمان بنا دیا. ایسی بہترین تربیت کی کہ دنیا آج تک اشش کرتی ہے، مثالیں دیتی ہے کہ وہ لوگ جو بکریاں چرانا نہیں جانتے تھے اور ریگستانوں میں رہتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو اتنا مضبوط اور اتنی اچھی ان کی تربیت کی کہ ساری دنیا پر چھا گئے، اور کئی 100 سال تک دنیا پر چھائے رہے، دنیا کو متاثر کرتے رہے اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اور اپنے اخلاق سے، اور ہر معاملے میں. اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی. اور یہ تلاوت کرنا صرف پڑھنا نہیں ہے، ان کو وہ آیتیں سمجھائیں، ان آیتوں پر عمل کرنا سکھلایا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کیا، ان کی صفائی کی، شرک سے ان کو پاک کیا، اور گناہوں سے اور کفر سے ان کو پاک کیا، اور ان کو جسمانی طور پہ اور ہر جس طریقے سے صفائی ممکن ہو سکتی تھی ان کی صفائی کی، ان کے اخلاق کی، ان کے اعمال کی، ان کے جسموں کی، ان کے معاشرے کی، ہر ایک طریقے سے ان کی صفائی کی. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھلائیں. یہ کورس ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، جو اسلامی تربیت پانا چاہتا ہے. اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دیکھے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کی تربیت کس بنیاد پر کی تھی، اور اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا، سب سے زیادہ جو چیز سکھلائی، صحابہ میں جس چیز کو سب سے زیادہ مضبوط کیا، وہ ان کا عقیدہ تھا. ان کا عقیدہ توحید تھا، اللہ کو ایک جاننا اور اللہ کو ایک ماننا تھا. چنانچہ ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے صحابہ کا انتقال ہوا جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، صرف ایمان لائے تھے، لیکن عقیدہ مضبوط تھا، ان کو کوئی عمل کرنے کا موقع نہ ملا، اور اللہ نے ان کی تعریفیں بیان کی اور ان کو بخش دیا. اور ہم منافقین کا ذکر پڑھتے ہیں کہ وہ مدینے میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ روزے رکھتے تھے، حج اور عمرہ کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بخشا نہیں. عقیدہ صحیح نہیں تھا تو اللہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ ہونے کے باوجود ان کو معاف نہیں کیا. ان کو روز قیامت جہنم میں ڈالے گا اور شدید ترین عذاب سے سامنا کروائے گا. اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا وہ عقیدہ تھا. ہم میں سے جو نوجوان، جو بھائی بزرگ، جو ماں، جو بہن، جو اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہم کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ ہم کو اچھی تقریر کرنے والا پسند آتا ہے، اچھا عالم نہیں پسند آتا. جو سوٹ بوٹ پہنا ہو، جو انگریزی زبان فرفر بولتا ہو، جو بڑے اسٹیج سے بول سکتا ہو، جس کے یوٹیوب پہ فالوور زیادہ ہو، ہم کو وہ آدمی زیادہ پسند آتا ہے. وہ اچھا عالم ہے یا نہیں، ہم اس بات کی تحقیق نہیں کرتے. اس کے مقابلے میں ایک عالم ہوتا ہے، وہ لوگ جو برائیوں پہ نہیں روکتے،
جو لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ یہ فلانا کام مت کرو، فلانا کام مت کرو، فلانے کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں سب کو اچھا کہو، سب کے ساتھ رہو، معاشرے میں گھل مل کے رہو، ایسی باتیں ہم کو زیادہ پسند آتی ہیں، علماء ہم کو پسند نہیں آتی. ہم کو عقیدے کا سدھار پسند نہیں آتا، کیونکہ عقیدے کے سدھار میں تکلیفیں ہیں، مشقت ہے، اپنا من مارنا پڑتا ہے. دل چاہتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ جائیں مگر عقیدہ کہتا ہے کہ نہ جاؤ، دل چاہتا ہے کہ فلانی مجلس میں جائیں لیکن عقیدہ کہتا ہے کہ نہ جاؤ. تو جو عالم یہ باتیں بتلاتا ہے وہ پسند نہیں آتا، وہ پسند آتا ہے جس کی باتوں میں آسانی ہو، جس کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنا آسان. تو ایک سبب اسلامی تربیت کا فقدان ہے، اور اسلامی تربیت میں سب سے بڑی کمی عقیدے کی اصلاح کی کمی ہے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کی فکر کریں، اپنے بچوں کے عقیدے کی اصلاح کی فکر کریں. اگر آپ کی مسجد میں ایسا انتظام نہیں ہے تو اس انتظام کی فکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا بچہ کسی اچھے کالج میں داخل ہو جائے، آپ اس بات کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، سارے خاندان میں بتلاتے ہیں. آپ کا بچہ انگریزی میں کمزور ہو، میتھس میں کمزور ہو، سائنس میں کمزور ہو، آپ ٹیوشن لگاتے ہیں، اس کی دنیا کی اتنی فکر کرتے ہیں آپ، لیکن اس کی آخرت کی فکر نہیں کرتے، اس کے عقیدہ توحید کی، بلکہ اپنے عقیدہ توحید کی بھی فکر نہیں کرتے، اپنی بیوی کے عقیدے کی بھی فکر نہیں کرتے، اپنے بچوں کے عقیدے کی بھی فکر نہیں کرتے. اور آج سب سے زیادہ جو چیز نشانے پر ہے، سب سے زیادہ جو چیز خطرے میں ہے، وہ میرا اور آپ کا عقیدہ توحید ہے. اللہ کو ایک جاننا اور اللہ کو ایک ماننا، یہ سب سے، اس کا اجر سب سے بڑا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے. تو اسلامی تربیت کا فقدان، علماء سے محبت، علم سے محبت، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. ایک اور بڑا اہم سبب اسلامی غیرت کا نہ ہونا ہے. اسلامی غیرت کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہے تو آپ کو برا لگے، آپ اللہ کے حقوق کی پامالی دیکھیں تو آپ کو غصہ آئے. ہم روزانہ یہ خبریں پڑھتے ہیں کہ فلانی بچی کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، ہماری پیشانی پر بل نہیں آتا، ہم کہتے ہیں نہیں میری بچی نہیں بھاگی. ہم دیکھتے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے، ہماری پیشانی پر کوئی بل نہیں آتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ بدعتیں ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ مشرکوں کے ساتھ اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، مشرکانہ عمل کرتا ہے، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں سوسائٹی کا، ہمیں دعوت دی جاتی ہے فلانی جگہ آئیے، 2-4 جملے بول دیجئے، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک جملہ ہی تو بولا ہے، کیا جاتا ہے. یہ اسلامی غیرت، یہ آپ کی حفاظت، آپ کے عقیدے کے، آپ کی دین کی حفاظت کرنے والی چیز ہے. جب یہ غیرت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا عقیدہ حملے پر آتا ہے، اس کے بعد آپ کا دین کم ہوتا ہے، آپ کے دین پر حملہ ہوتا ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی پیشانی پر کوئی بل نہیں آتا، آپ کے کانوں پر کوئی جو نہیں رہتی، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا اس کے بعد کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے، کس قدر آپ پر حملہ ہو رہا ہے، کیسے حملہ ہو رہا ہے، اس بات سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بلا سے آپ کی بچی بھاگے، بلا سے کوئی عالم مارا جائے، بلا سے کوئی مسجد گرائی جائے، بلا سے کچھ ہو جائے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اس کے رسول کا مقام کیا ہے آپ کے پاس، اللہ اس کے رسول کی محبت کا پیمانہ کیا ہے آپ کے پاس، یہ طے کرتا ہے کہ آپ کے اندر اسلامی غیرت کس قدر ہے، اسلامی غیرت کی فکر آپ کس قدر کرتے ہیں. ایک صحابی تھے، نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے. آپ کے پاس ایک لونڈی تھی، اس لونڈی سے آپ کے 2 بچے تھے، اس لونڈی سے ہونے والے بچے آپ کو پسند تھے، اس سے محبت کرتے تھے. یہ لونڈی اللہ کے رسول کو برا بھلا کہتی تھی، اس کو منع کیا، نہیں مانی، اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کو چاقو مار دیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کس نے مارا ہے اس کو؟ کھڑے ہوئے اللہ کے رسول میں نے مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ اللہ کے رسول آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. ابو سفیان کی بیٹی ام المؤمنین حضرت حبیبہ کئی سالوں بعد حضرت ابو سفیان ان سے ملنے کے لیے آئے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے. آپ کے کمرے میں داخل ہوئے، فوراً اللہ کے رسول کا بستر لپیٹ کر کنارے کر دیا. پوچھنے لگے کیا بات ہے یہ؟ کہا کہ اللہ کے نبی کا بستر آپ کے لائق نہیں ہے، آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں،
آپ میرے شوہر جو اللہ کے نبی، آپ ان کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ ان کے بستر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اسلامی حمیت، اسلامی غیرت. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کعب بن اشرف مجھے گالیاں دیتا ہے. ایک صحابی کہا اللہ کے رسول میں اسے مار کے آؤں گا، صرف اتنی اجازت دے دیجیے کہ اس کو بہلانے پھسلانے کے لیے آپ کے خلاف کچھ باتیں کروں گا. اس کے پاس گئے، کچھ ایسی باتیں کی کہ ہاں ہم ایمان لائے ہیں، تکلیف میں ہیں، رات میں فلانی جگہ آنا، اندھیرے میں اس کو پکڑ کے مار دیا. اللہ کے رسول کا اکھا لفظ میں نے اسے مار دیا. کتنے واقعات ہیں. ایک یہودی عورت اللہ کے رسول کو گالیاں دیا کرتی تھی، حضرت خالد بن ولید نے اسے مار دیا. ایک صحابی نے ایک جادوگر کو دیکھا، بہت جادوگر تھا، بڑا جادوگر تھا، گردن مار دی. کہا جادوگر ہے، زندہ دوبارہ زندہ ہو کے بچا. اسلام کے خلاف ایک لفظ، ایک کوئی چیز برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے. حضرت ام سلیم کا واقعہ ہے، کہتی ہیں کہ ابو طلحہ نے آپ کو رشتہ بھیجا. حضرت ام سلیم نے ان کو جواب دیا کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ بہت اچھے خاندان سے ہیں اور معاشرے میں آپ کا مقام ہے، اچھا پیسہ ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر آپ مسلمان نہیں ہیں. آپ جیسے آدمی کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جاتا، مگر آپ مسلمان نہیں ہیں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی. اور پھر آپ خود سوچئے، دیکھیے ام سلیم ان سے کہہ رہی ہیں ابو طلحہ آپ خود سوچئے، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ پتھر کو پوجتے ہیں، یہ آپ کو بیماریوں سے بچائے گا؟ کیا پتھر آپ کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے؟ آپ اپنے دماغ سے سوچئے، کیا کوئی پتھر پوجے جانے لائق ہے؟ پھر کہتی ہیں کہ اگر آپ اسلام لے آئے نا تو میں اپنا مہر آپ کے اسلام لانے کو رکھ کے آپ سے نکاح کر لوں گی. ابو طلحہ کہتے ہیں میں باہر نکلا، ام سلیم کی باتیں سوچتا رہا، مجھے اس کی باتیں سمجھ میں آئیں، پلٹ کے آئے، اسلام قبول کیا. اور ام سلیم نے آپ کے اسلام قبول کرنے کو اپنا مہر رکھا. طاؤس تابعی ہیں جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آج تک میں نے عورتوں میں اتنا اچھا مہر نہیں دیکھا. آج تک کسی عورت نے اپنے نکاح کا اتنا اچھا مہر نہیں پایا کہ اس کے مہر میں ایک شخص اسلام قبول کر رہا ہے. یہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہمارے صحابہ، ان کے پاس کیا مقام تھا اللہ کا، ان کے دلوں میں کیا محبت تھی اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، ایک بار توریت پڑھتے ہوئے حضرت اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول کا چہرہ بدل گیا. کہا تم میرے رہتے ہوئے تم اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے، میری شریعت کے ہوتے ہوئے یہ شریعت نہیں چلے گی. حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آئیں گے تو اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل کریں گے. یہ کتنی واضح چیزیں ہیں، کتنی واضح تعلیمات ہیں. اللہ اس کے رسول سے محبت کا کیا مقام ہونا چاہیے کتنا واضح ہے. لیکن چونکہ ہمارے نزدیک یہ باتیں اہم نہیں رہ گئی، کیونکہ ہم نے ان باتوں کو سیریس لینا چھوڑ دیا، تو اب ہمارا یہ مقام ہے. اب ہمارا نوجوان روزانہ ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، لیکن چونکہ اسلامی غیرت نہ رہی تو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم پڑھتے ہیں، یہ خبریں سنتے ہیں، آج ہم میں سے بہت سارے جانتے ہیں، مگر ہم کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شرک کے کتنے زیادہ مظاہر ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، مگر ہم کسی کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں کرتے. کتنے سارے بدعتی ہیں جو ہمارے آس پاس ہیں، ہمارے خاندان میں ہیں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں ہیں، بلکہ اگر پیسے والا ہو تو ہم اپنی بچیوں کا رشتہ کر دیتے ہیں. حضرت سعید بن مسیب فقہائے مدینہ میں سے ہیں، سید التابعین ہیں. کئی صحابہ سے آپ کی ملاقات ہے، کئی صحابہ سے علم حاصل کیا ہے. آپ کی بیٹی تھی، ان کو خلیفہ وقت کا، گورنر کا رشتہ آیا، انکار کر دیا. اس کے مقابلے میں ان کی شادی اپنے ایک غریب شاگرد سے کر دی. کیوں؟ گورنر کے گھر پہ دنیا تھی، دولت تھی، ہر قسم کا آرام تھا، آسائش تھی، لیکن آخرت نہیں تھی. دنیا تھی، آخرت نہیں تھی. اور اپنے جس غریب شاگرد سے شادی کی، اس کے یہاں کوئی آرام نہیں تھا، دنیا کی کوئی سہولت نہیں تھی، کوئی پیسہ نہیں تھا، لیکن عقیدہ تھا، آخرت تھی. اس دنیا کی مشکلیں چند دن کی ہیں، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت کا سکون باقی رہنے والا ہے، جنت باقی رہنے والی ہے. یہ بات جانتے تھے. ان کی نظروں میں دنیا کی نہیں آخرت کی اہمیت تھی، اس لیے انہوں نے اس بات کی پرواہ کی کہ ان کی بچی غیر اللہ کے یہاں نہیں جائے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کے یہاں نہیں جائے گی.
ان کی بچی بدعت کرنے والے کے یہاں نہیں جائے گی، ان کی بچی دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کے نہیں جائے گی، ان کی بچی اس گھر میں جائے گی جہاں پہ اللہ اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہوگا، جہاں پر صحیح عقیدہ ہوگا، صحیح عمل ہوگا، جہاں پر دنیا نہیں آخرت کی فکر کی جائے گی۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا پیمانہ کیا رہ گیا ہے، ہم اللہ اس کے رسول سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کتنا کم ہے کتنا زیادہ ہے۔ اور ایک تیسرا سبب علم اور علماء سے دوری ہے۔ اب ہم کو علم سے بھی محبت نہیں رہ گئی، علماء سے بھی محبت نہیں رہ گئی، تو ایسی مجلسیں جہاں پہ علم کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ یہ چیزیں سکھلائی جاتی ہیں، یہ جو مسجدوں میں فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب کے بعد قرآن کا درس ہوتا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور جہاں حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، وہ ہمارے لیے اب اہم نہیں رہ گیا، وہ ہم کو بورنگ یا اس کے مقابلے میں کاروبار اور دکان پر جانا زیادہ اہم ہو گیا۔ اور جو دروس رکھے جاتے ہیں اور جو مدارس ہے جہاں پر یہ چیزیں سکھلائی جاتی ہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے اب اہم نہیں رہ گئی۔ یہ فتنے کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے کہ یہ جو ہمارا نوجوان آسانی سے شکار ہو جا رہا ہے، اس کا علم بھی مضبوط نہیں، اس کی بنیاد ہی مضبوط نہیں، علماء میں بیٹھتا ہی نہیں، بلکہ علماء سے نفرت کا شکار ہوتا جا رہا ہے، علماء کو بیکار سمجھنے لگا ہے، اور ہم میں سے اکثر اس کا شکار ہے۔ یہ چند اسباب ہیں جو تیزی سے ہمیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے جا رہے ہیں، جو تیزی سے ہمیں ذلت اور رسوائی کی طرف لیتے جا رہے ہیں۔ مشکلیں پہلے بھی آتی تھیں، صحابہ پر اور اللہ کے رسول پر بھی مشکلیں آئی تھیں، لیکن وہ آزمائش تھی، ان سے اللہ اور اس کے رسول کو ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وہ دنیا میں مذموم نہیں ہوئے، رسوا نہیں ہوئے، بلکہ ابھر کر اور زیادہ سونا جل کر اور زیادہ نکھر جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہم پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں، ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ عذاب کی شکل ہے، یہ ہم کو رسوا اور ذلیل کر رہی ہیں۔ ہم اللہ اس کے نبی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اس بات کی فکر کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ خود ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کی عقیدے کی اپنی فکر کریں، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے ماں باپ کے دین کی، عقیدے کی، اور اس کی غیرت کہاں ہے، کتنا علم جانتا ہے، ان تمام چیزوں کی فکر کریں۔ آپ کے شہر میں، آپ کے گھر کے پاس جو مدرسہ ہو، کوئی عالم ہو، کسی مسجد میں درس ہوتا ہو، تو آپ وہاں اپنی اولاد کو بھیجیں، اور اس بات کی پوری کوشش کریں کہ دین کا فہم حاصل ہو، اس کے اندر دینی حمیت، دینی غیرت پیدا ہو، اس کی تربیت اسلامی تربیت ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔